السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عبرتناک واقعہ ہے، ضرور اس کو پورا سنیں۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت عطا کیا تھا۔ اس کے پاس اتنی زمین تھی کہ اس پر بہت سارے کارخانے بنائے جا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے کروڑوں روپے بینک میں پڑے تھے، اس لیے اسے اپنے مال و دولت پر بڑا غرور تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے مشہور چوک پر کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت دوستوں نے اپنے اپنے کاروبار کی کچھ پریشانیاں اس کو بتائی۔ ایک دوست نے کہا کہ ارے یار، کاروبار بہت خسارے میں ہے۔ دوسرے نے کہا بھائی، میں بہت پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، میرے بھی کاروبار کا برا حال ہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے سبھی دوستوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی کیا بتاؤں، آج کل بہت پریشان ہوں۔ چونکہ اس مالدار شخص کو اپنے پیسے پر گھمنڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، وہ جوش میں آ کر بولنے لگا، وہ بھوکے، وہ ننگے، تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ تم لوگ پریشان رہتے ہو کہ کہاں سے آئے گا، یعنی پیسے کہاں سے آئیں گے، اور میں پریشان رہتا ہوں کہ یہ مال و دولت کہاں لگاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ عادت پسند نہ آئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو گیا، اور اتنا زیادہ بیمار ہوا کہ چند مہینوں کے بعد خود تو اس دنیا سے چلا گیا اور اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑ گیا۔ جب اس کا بیٹا جوان ہوا تو پھر کیا تھا، سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، اس کی رہبری کرنے والے کوئی نہ تھے، اور باپ کی چھوڑی ہوئی کروڑوں کی دولت اس کے پاس تھی۔ یہ دیکھ کر کچھ الٹے سیدھے لوگ نوجوان اس کے دوست بن گئے۔ کچھ ہی دن گزرا تھا کہ ان دوستوں نے اس کو برائی اور گندگی کے اڈوں پر لے جانا شروع کر دیا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے برائی کا اتنا عاشق ہو گیا کہ شراب، جوا وغیرہ اس کی عادت پڑ گئی۔ شراب پیتا رہا، جوا کھیلتا رہا، اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی سیر کرتا رہا اور مستیاں کرتا رہا، اور بیجا مال و دولت کو باپ کے خرچ کرتا تھا اور اس کا اسراف کرتا تھا۔ اس طرح اس نے پانی کی طرح مال و دولت کو بہا دیا، بلکہ جتنے کروڑوں روپے اس کے پاس تھے وہ سب کا سب جوئے میں ہار گیا۔ یہاں تک کہ بینک بیلنس جتنا بھی تھا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ سب کو جوئے میں لگا دیا، اور ایک وقت آیا کہ اس کی ساری زمینیں بیچنی پڑی، بلکہ جس گھر میں وہ رہتا تھا اسے بھی بیچنا پڑا۔ اب اس کے پاس نہ اپنا گھر تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز تھی۔ آخر کار اس کا ایسا حال ہوا کہ جس جگہ پر اس کا باپ بڑا بڑا بول بولا تھا، یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ میں پریشان ہوں کہ مال کہاں لگاؤں، تو اسی جگہ پر اس کا بیٹا کھڑا ہوتا اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ محترم سامعین، یہ مال و دولت، یہ صحت و تندرستی، یہ راحت و آرام، یہ عزت، شان و شوکت، یہ علم و ہنر، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ بندوں کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کبھی بھی ان چیزوں پر اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو یہ مال دیا ہے، یہ دولت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، اس کی قدر کرے، اچھے کاموں میں اس کو خرچ کرنا چاہیے، غریبوں کا خیال رکھے، لوگوں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں میں خرچ کرے، اور جو مسکین، بیوہ وغیرہ ہے ان میں خرچ کریں گے تو یہ مال آپ کے پاس رہے گا، اللہ اس میں مزید برکت دیں گے، اور دنیا راحت و آرام، چین و سکون کی زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ساری چیزیں پل بھر میں چھین لیں گے، اس لیے دیکھو ہمیشہ چھوٹے بن کر رہو، اللہ تعالیٰ تمہارا مرتبہ بلند کریں گے۔ اگر ہم نے
مال کے نشے میں، دولت کے نشے میں، کرسی کے نشے میں آ کر ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھایا یا لوگوں کے سامنے کہے کہ میں ہی بڑا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور بڑا نہیں ہے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینا جانتا ہے وہی اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ جس نے آپ کو عزت دی ہے وہ ذلت بھی دینا جانتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ محترم سامعین، ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کرے اور ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کرے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں، اور جو غریبی میں ہے، فقر و فاقے میں ہے، تنگی میں ہے، ان کو دیکھ کر کبھی بھی ہنسنا نہیں چاہیے، ان کو دیکھ کر ترس آنا چاہیے کہ ارے یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، غربت میں ہے، فقر و فاقے میں ہے، ضرورت مند ہے، اس کے اوپر اگر ہو سکے تو اس کے اوپر خرچ کرے، اس کی مدد کرے، ورنہ خاموش رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ حضرات، واقعے سے عبرت حاصل کرے اور دوسروں کو بھی شیئر کر دے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔